السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. صدق اللہ العظیم. یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہیں جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشے مند قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. صدر ذی وقار مہمانان اعظام اور گلشن محمدی کے نوش گفتہ پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی علماء دیوبند کے کردار کے عنوان پر میں آپ کے سامنے تقریر پیش کرنا چاہتا ہوں. دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دوستوں، جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ورق گردانی کرتے ہیں، تو یہ بات ہمیں روزے روشن کی طرح یاد ملتی ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ دو عالم، امام الانبیاء، سید المرسلین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی دور گزرے ہیں، ہر دور میں حق اور باطل کا ٹکراؤ اور تصادم رہا ہے، اور ہر دور میں حق نے باطل کی للکار اور چیلنج کو قبول کیا، اور ہر چہار دانگ عالم میں باطل کے چھکے چھڑائے. حضرات گرامی، اسی طرح جب ہندوستان پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، جس سے مقصد محض ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا اور مسلمانوں کی مذہبی کتابوں پر پابندیاں لگانا تھا، اور بالآخر ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا قبضہ جما لیا تو مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے، مسلمانوں کی کتابوں پر، مذہبی کتابوں پر پابندیاں لگانے لگے. تو اسی وقت باطل انگریزوں کے مقابلے کے لیے علماء دیوبند انگریزوں کے راستے میں آہنی دیوار بن کر حائل ہو گئے. اس نازک دور میں جس نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا تھا، وہ ذات شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی تھی. شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کی نخل تمنا پر گرا اور انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی. جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں ولولے مچلنے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی، اور دشمنوں کو بھگانے کی ایک سازش اور ایک کوشش دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، جس سے بے شمار آزادی کے پروانے تیار ہوئے. انہی پروانوں میں سے ایک وہ ذات ہے جسے ہم آج مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس مرد مجاہد نے سن 1867 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. اس سوچ اور اس فکر کو لے کر کے اس کے اندر ایسے افراد پیدا کیے جائیں جو اسلام اور مسلمانوں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے ہوں. چنانچہ یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس نے محرک آزادی شیخ الہند، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو جنم دیا. یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے جس نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو جنم دیا. دارالعلوم دیوبند وہ سند خانہ ہے جس نے بلند مقام حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو جنم دیا. ان کے علاوہ ایسے بے شمار علماء کو جنم دیا اور اپنی آغوش شفقت میں پرورش کیا، جن کے رگ و ریشے میں آزادی ہند اور مسلمان اور مذہب اسلام کی محبت پیوست تھی. دوستوں،
آزادی ہند میں علماء دیوبند نے وہ قربانیاں پیش کی جسے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی. جاؤ مالٹا کی کھوٹریوں سے پوچھو اسیر مالٹا مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی کس کا نام ہے, اور مولانا سید حسین احمد مدنی کون تھے, اور شاملی کے میدان سے جا کر پوچھو آزادی کے خاطر اپنی کمپٹی گولی کھانے والا مرد مجاہد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ کس کا نام تھا, اور جاؤ بالا کوٹ پہاڑی سے پوچھو آزادی کے خاطر ہنستے کھیلتے جان دینے والے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کون تھے, آزادی کے اور سینوں میں مسکراتے ہوئے گولیوں کو پیوست کرنے والے حافظ ضامن شہید کون تھے. دوستوں یہ تمام کے تمام علماء دیوبند تھے. ان میں اکثر علماء دیوبند کو اسی دارالعلوم دیوبند نے جنم دیا اور اپنے آغوش شفقت میں تربیت دیا. دوستوں یہی تک بس نہیں بلکہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر لاہور تک کئی روڈ کے کنارے تمام درختوں میں صرف علماء دیوبند کی گردیں لٹکی ہوئی تھی جن میں اکثر علماء دیوبند تھے. جنگ آزادی کے دن ڈوبتے سورج کی سرخی میں دارالعلوم دیوبند کے علماء کا ہی نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کا خون شامل تھا. اس لیے میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جنگ آزادی میں تمام مسلمان اور بالخصوص علماء دیوبند حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے, اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدان تک, ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے سوئے برہم کو, اے اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. سامعین کرام, آج ہندوستان کے غدار لیڈر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کو بند کرا دیا جائے, دارالعلوم دیوبند پر پابندی لگائی جائے اور مسلمانوں کی مذہبی کتابوں پر پابندی لگا دی جائے, آیت جہاد کو قرآن سے نکال دیا جائے اور مولویوں کو دہشت گرد کہا جائے. اور یہ تمام کے تمام لیڈر کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر قبضہ پانے کے لیے سب سے پہلے انہیں لمبی داڑھی اور سفید کرتا پیجامہ والے ملا کو ختم کر دیا جائے, قرآن کو ختم کر دیا جائے, اس لیے کہ مسلمانوں کی مذہب کی اصل بنیاد قرآن ہے. سب سے پہلے انہیں کو ختم کر دیا جائے. اس لیے وہ آج علماء کرام پر اپنی زہریلی زبان سے دہشت گرد ہونے کا الزام ٹھہرا رہے ہیں, آج آیت جہاد کو قرآن سے نکالنے کی سازش کر رہے ہیں. اس لیے میں سب غدار لیڈروں کو چیلنج کے ساتھ کہہ دینا چاہوں گا کہ اگر ہم مسلمانوں پر دہشت گردی کا بے جا الزام لگاؤ گے اور ہمارے مذہبی کتابوں پر پابندیاں لگاؤ گے اور ہمارے ہندوستان میں مساجد و مدارس پر پابندیاں لگاؤ گے تو یاد رکھنا ابھی بھی ہمارے جسم میں جنگ آزادی کا خون شامل ہے, ابھی بھی میرے رگ و ریشے میں مذہب اسلام کی محبت پیوست ہے, ابھی بھی ہم تم سے دوبارہ جنگ آزادی لڑ سکتے ہیں, ابھی بھی مجھے مالٹا کی کھوٹریوں میں رہنا گوارا ہے, ابھی بھی ہم کالے پانی اور جزیرہ انڈمان کی سزاؤں کو جھیل سکتے ہیں, اور ابھی بھی پھانسی کے پھندوں کو چوم سکتے ہیں, مگر ہم علماء دیوبند کے پاکیزہ دامن پر دھبا رکھنا پسند نہیں کریں گے. علماء کرام کو دہشت گردی کا الزام ہمیں گوارا نہیں. اس لیے کان کھول کر سن لو, اگر تم دارالعلوم دیوبند پر بدنام کرو گے, دارالعلوم دیوبند پر پابندیاں لگاؤ گے تو انشاءاللہ ہم تمہارے ایک ایک ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے, ورنہ تم اپنی زہریلی زبان کو روک لو اور جنگ آزادی میں شہید علماء کرام کو اور تمام مسلمانوں کو خراج عقیدت پیش کرو. تم مسلمانوں کی تاریخ کو پلٹ کر دیکھو اور مسلمانوں کو دہشت گردی کے الزام سے پاک کرو, ورنہ یاد رکھو قرآن کے موافق ہم تمہارے اوپر ایسی ضربیں لگائیں گے کہ تمہاری کھوپڑی گردن سے اتر جائے گی اور تم ملک کے اندر لیڈری کرنا بھول جاؤ گے, پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, پھر نہ تمہاری کوئی تاریخ ہوگی.
اس لیے ہندوستان کو مسلمانوں نے آزاد کیا اور اس آزادی میں خاص اور اہم رول علماء دیوبند نے ادا کیا. اس لیے میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر جنگ آزادی میں تمام مسلمان اور بالخصوص علماء دیوبند حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوتا. اگر آج دارالعلوم دیوبند کی ایک ایک دیوار کو سونے کی بنا دی جائے اور دارالعلوم دیوبند کو لاکھوں خراج عقیدت پیش کر دیا جائے تو بھی ہندوستان کا باشندہ اس دارالعلوم دیوبند کا حق ادا نہیں کر سکتا. جنگ آزادی میں علماء دیوبند کے جگر سے ٹپکنے والے ایک خون کے خطرے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. جنگ آزادی میں ہندوستان میں اگر بالخصوص تمام مسلمان اور علماء دیوبند نہ ہوتے تو یہ ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا. اس لیے میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا اور علماء دیوبند نہ ہوتے تو یہ ہندوستان کسی بھی حال میں آزاد نہیں ہوتا. اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی علماء دیوبند کو خصوصاً اور تمام مسلمان مرد مجاہد کو عموماً اللہ تعالی اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.